الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أحرم من يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا ألا لا ترجعوا بعدي كفارا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کس نے نصیحت کی درخواست کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا وہ میرے صحابہ کی جماعت 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں موتوا قبل ان تموتوا، تم زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. جب اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے موت آنے سے پہلے غنیمت اس کو سمجھو. کہ اگر انسان وجہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا، وہ مقصد تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یاد رکھو وقت کی قدر کرنا، کیونکہ وقت انسان کی زندگی کا بڑا سرمایہ ہے. اگر وقت چلا گیا تو انسان کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی صحت یابی کی موت کا تو بھروسہ نہیں ہے کہ بھی ایسا ہوگا تو جب بھی موت آئے گی اور ایسے یہ تمام چیزیں ہوگی تو موت آئے گی، بلکہ موت کا انسان کا بھروسہ نہیں ہے. کب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا پتہ نہیں چلتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. کہ موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، جوانی سے بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. ہے نا؟ یہ اصل چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت وقت اور موقع نہیں دینے والا. اسی وجہ سے کافرین اور کفار مشرکین اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے قدر نہیں کی، تو ہمیں وقت دے دے، ہم دوبارہ دنیا کے اندر جائے پھر تیری نعمتیں فرما برداری کریں گے. لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب کوئی وقت نہیں دیا جائے، کہ وقت چلا گیا اب کوئی ہاتھ میں آنے والا نہیں. کیونکہ وقت فرماتے ہیں کہ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. وقت کی تم نے قدر کر لو تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں قابل قبول ہوگی. لیکن اگر وقت چلا گیا انسان کے پاس سے تو انسان کا معاملہ بگڑ گیا. دیکھتے نا کہ موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، انسان ختم ہو گیا. تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وقت کی قدردانی کرنا. ایک ایمان والا بھی بندہ کہے گا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کو ہمیں وقت دے دے، موقع دے دے، ہم کیا دنیا کے اندر جائیں گے اور تیری کیا عبادتیں کریں گے، لیکن وقت نہیں دیا جائے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ ہم کیا کریں تیرے نیک صالح اعمال کرے. وَإِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کوئی وقت نہیں دیا جائے. اسی وجہ سے میرے بھائی دوست بزرگ
تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، غزوہ خیبر کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ جب بکریاں چرانے والے نے ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، زکات دینے کا کوئی وقت نہیں تھا، روزے رکھنے کا کوئی وقت نہیں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی عبادت کا وقت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں تم چلے جاؤ، اور اللہ کے راستے میں جو بھی شہید ہوگا اس کو جنت میں دی، اور اس نے وعدہ لیا اور اللہ کے راستے میں چلا گیا اور شہید ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت دی۔ یہی اس پتہ چلا کہ ساری زندگی کفر کی حالت میں اس نے گزاری، اور کفر کا حالت میں گزارنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ایمان دے دیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے طرح طرح کی فرمایا کہ یاد رکھو، قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن عقل مند شخص وہی ہے الکیس من دان نفسہ، کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ 100 لوگوں کے قاتلوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر جو معافی تلافی نہیں کرے گا اللہ رب العزت کی وہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل کا ایسے نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑا نافرمان ہے، اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں ڈال دو، اسی طرح کیا گیا، پھر وہاں بھی نافرمان معصیت کر رہا ہے، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر میں ڈال دیا گیا، پھر اس کو کار میں پھینک دیا گیا، اور پھر اسی حالت میں وہ بیمار ہو گیا اور رونے لگا، اللہ رب العزت سے معافی تلافی کی، پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرا بندہ اس کی موت ہو گئی ہے، اور اس کو کیا ہے، اس کو اچھی طرح نہلا دھلا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اور میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حسرت ہوئی کہ بھی کیسا معاملہ، اور بڑے حیران اور شدت رہے کہ بھی ایک نافرمان بندہ میرے ہاتھوں سے وہ کار میں ڈالا گیا اور شہر سے ادھر بدل کیا گیا، اس کی فرمانبرداری کا انعام اس کو کیسے، فرمانبرداری کا انعام کیسے ملا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی معافی تلافی کیوں کی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ یاد رکھو، جو بندہ میرے ساتھ میری نافرمانی کی بنیاد پر اگر سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، سچے دل سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگ اندازہ لگائے کہ اتنا نافرمان شخص اللہ رب العزت نے اس کو کیسا اس کو معاف کر دیا۔ اور کیا ہے، اسی طرح ہم نے قارون کا واقعہ سنا کہ کیسے اس پر اللہ رب العزت نے خزانے کی چابیاں اور سب کچھ دیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جزیدات بھائی ہے، اور اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرے، ایک عورت کو بھیج کر موسیٰ علیہ السلام پر بدنامی کا داغ لگا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اس نے کہا وہ ڈر گئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قارون نے مجھے لعنت دے کر مجھے یہ کام کرانا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کو جلال آ گیا، اللہ کے نبی کو بھی جلال آ گیا کہ میری مجھ پر یہ تہمت لگا رہا ہے۔ تو کیا ہوا، اللہ رب العزت نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کی تابع کر دیا۔ قارون دھستا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ قارون ہمیں معاف کر دے، میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کو بددعا دیتے رہے اور وہ کیا زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فَقَسَمْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، وہ زمین میں کیا ہوا، وہ دھستا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو کیسا آدمی ہے کہ جب وہ بندہ پکار رہا تھا تجھے معاف نہیں کیا، اگر وہ ہمیں ایک مرتبہ بھی پکارتا ہم اس کو معاف کر دیتے، ہے نا۔ اندازہ لگائے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں کہ بندے کی معافی تلافی جب اندر ہوگی تو اللہ رب العزت تمام چیزوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آج ہماری زندگی کا حال ہم دیکھیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتے کہ بندے کا حال عجیب و غریب ہے، بندے کا حال عجیب و غریب ہے، تھوڑی سی پانی ہوتا ہے، پانی ہونے کے بعد کمانے لگتا ہے، بہت ساری مال و دولت آتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد شادی بیاہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور پھر اولاد بھی کمانے لگتی ہے، بڑا سے حساب کہلانے لگتا ہے، تو تکبر میں آ کر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ تکبر میں آ کے وہ جملہ کہنے لگتا ہے، کیا کہنے لگتا ہے، نازاتنی ابن آدم، اشرف علی تھانوی
وہ اللہ آج بھی موجود ہے جو عشاء کا کھانا کھا کر ان کے حلق میں لقمے کو روک سکتا ہے لیکن نہیں روکتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنا کمال نہ سمجھو کہ ہم نے بنی اسرائیل کے تعلق سے سنا کہ بنی اسرائیل کو جب داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے، اس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنا، لیکن قوم نے نہیں مانا اور اس دن مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی اور اس دن سنیچر کے دن عبادت میں لگے رہے لیکن ہیلے بازی کی کہ سنیچر کے دن بہت ساری مچھلیاں آ گئی تو انہوں نے ہیلے بازی کیا کی، جس راستے سے مچھلیاں جایا کرتی تو اس راستے سے اس مچھلیوں کو روک دیا اور اتوار کا دن جب آیا تو سوچا کہ جب ہم پکڑیں گے، لیکن جب دوسرا دن نکلا تو صبح کے 9 بج گئے 10 بج گئے لیکن دروازہ کھلنے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا تھا جب انہوں نے دروازے کو توڑا گیا، اللہ رب العزت نے پورو قیادت الغاسی ذلیل بندر بنا دیا کہ ذلیل بندر، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کاش کہ ہم نبی کی بات کو مان لیتے اور کاش کہ ہم نبی کی بات کو تسلیم کر لیتے، ہمارا حال نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے تھوڑے وقت میں ان کو موت دے دی، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہیلے بازی کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ آج یہ امت تو روزانہ سود اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو نہیں بنا سکتے، لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں اپنا کمال نہ سمجھو، امام الانبیاء محبوب کبریا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال سمجھو، جو ہر وقت امت کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ میرے مولا میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، میری امت کو ایک ساتھ ان کے چہروں کو مسح نہ کرنا، ہر وقت دعا کرتے رہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگ اندازہ لگائے کہ آج ہماری زندگی کا حال کیا گزر رہا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر کی کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ نمازوں سے کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کہاں سے لائے، تو میری مخلوق تمام جمع ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس ظالم کے بارے میں ہمیں حکم دے کہ ہم کیا ہے، ظالم کے بارے میں ہمیں حکم دے کہ ہم اس کو نبوس دیں، تو اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں کہ میری مخلوق یہ تمہارا بندہ نہیں ہے، میرا بندہ ہے، کبھی تو ڈھلوان آئے گا۔ ایسا ہی ہوا، دوستوں نے دوستیاں چھوڑ دی اور بے سہاروں نے سہارا چھوڑ دیا اور رشتے داروں نے سہارا چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر اللہ رب العزت سے معافی طلبی کرتا ہے، اور معافی طلبی کر کر امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ففاضت عیناہ خالیہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ نے جملہ نقل کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کہ دنیا والے تو تجھے تانا دیں گے لیکن میں تجھے تانا نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبدی انی انتظرت ھذا اليوم، کہ اے میرے بندے میں تو تیرا ہی انتظار کر رہا تھا کہ تو کب آتا اور میں تیری مغفرت کر دیتا، ہے نا، تو کب آتا اور میں تیری مغفرت کر دیتا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اللہ رب العزت سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی۔ حالانکہ قرآن کریم نے بار بار جملہ فرمایا کہ میرے بندوں ایک مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا، ایک تیاری کرنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، ابھی تمہاری ذمہ داری کی اس کی تیاری کرو، ہے نا، کیا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ ہاں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو بتا دیا کہ یہ سوال ہوگی، اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہوگی اور اس کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی آئیڈیل اور نمونہ ہوگے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں آج ہماری زندگی کا مرحلہ ہم دیکھیں کہ آج بھائی سے صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہماری زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے، آج ہماری زندگی بے نمازی بن کر زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے حج فرض کیا، ساری زندگی حج نہیں کہ اسی حالت میں میری موت آ گئی، ہے نا، یہ آج ہماری زندگی کا، حالانکہ اللہ کے نبی کی فکر اور قدرت یہ تھی کہ میری امت کا ایک فرد کس طرح جنت میں داخل ہونے والا بچہ ہے نا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی فکر دیکھے کہ کسی کے چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ نے فرمایا او میرے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہو، اس کے جرم کی سزا اس کو مل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ کی زبان، لیکن تم نے اس کے
جھکنا چاہے تو نہیں جھک سکتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کہ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا صحت ہے. اللہ رب العزت نے تندرستی دی ہے، سب کچھ ہو گئی، لیکن جب بیماری آ گئی بستر پر پڑ گئے تو ایک چیز کی محتاج ہو جاؤ. دیکھتے رہو بیماری کی حالت میں کیا ہے، ایک لقمے کا محتاج ہے. سردار پیشاب کرانے کا کیا ہے محتاج ہے، خود سے نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہ ایک وقت تھا تو نے اس کی اگر غنیمت کی، اس کو غنیمت سمجھا ہوگا تو تمام چیزوں کا کرنا آسان ہے. لیکن اگر غنیمت نہیں سمجھا تو اسی طرح زندگی گزر گئی ہے نا. صحت کی قدر کرنا یہ اصل چیز ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں. آج ہماری زندگی کا مرحلہ اسی طرح گزر رہا ہے اور قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا کہ میرے بندوں اپنی زندگی کا صحیح عمل اور رائے عمل کے صحیح گزارو گے تو صحیح زندگی گزرے گی. قرآن کریم نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے میرے بندے کہ تو کیا گمان کر رہا ہے کہ میں اسی طرح چھوڑ دوں گا. میں کیا ہے تم سے پوچھوں گا اور پوچھوں گا کہ اپنی زندگی کا مرحلہ کس طرح گزرے گا. اور قیامت کا منظر ایک ایسا منظر ہوگا، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. یاد رکھو قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. کہ لوگوں تم تمہارے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیا ہے قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا. جب وہ اس کے منظر کو آ کر دیکھے گا ہر ایک شخص یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ، تو اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے چہیتے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، کہ بھی جو ایک حاملہ عورت جب اس منظر کو دیکھے گی تو اپنے حمل کو گرانے کی پتہ نہیں چلے گا. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ نشے کی حالت میں ہے اور یہ نشے کی اپنی زندگی گزار کر آئے، تو اللہ رب العزت یہ بھی کیا وہ نشے کی حالت نہیں ہوگی. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. وہ اللہ کا عذاب ہوگا اور وہ قیامت کا سخت منظر ہوگا جس کو دیکھ کر وہ گھبراہٹ کی حالت میں زندگی گزارے گی. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا. کل قیامت کی اللہ رب العزت حساب و کتاب لے گا. بندہ جھوٹ بھی بولے گا، سب کچھ کرے گا کہ اللہ رب العزت ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا. اللہ رب العزت منہ کو بند الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ بھی کیا ہے منہ کو بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور اس کے ہاتھ بات کرنے لگیں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پیر بھی گواہی دیں گے کہ میرے پروردگار ہم نے زندگی اس طرح گزاری، گناہوں کی طرف ہمارے قدم اس نے لے کر گیا، گناہوں کی طرف ہمارے ہاتھوں کو لے کر گیا، ہم اس میں قصوروار نہیں، ساری زندگی اس میں نافرمانی کرتے تھے. یعنی جو آثار جسمانی تھے وہ بھی میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کو کیا ہے ساتھ نہیں دیں گے. اسی وجہ سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح گزارنا. جو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت جو ایمان کی دولت دی ہے اس کو کیا ہے سنبھالنا. ایمان اتنی بڑی نعمت لیکن اس کو سنبھالنا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ بھی کیا ہے کچھ دن میں اسلام والا ہوں اور کچھ دن مومن ہوں اور کچھ وقت میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں اپنے کاروبار پر جا رہا ہوں، ایمان میرے پاس نہیں ہے. ایسا نہیں. حالانکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ بہت سارے لوگ اپنی تجارتیں کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. کیوں؟ کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ ان کو اللہ رب العزت کے حساب و کتاب کا دن یاد ہوگا. اس وجہ سے وہ اپنے کاروبار پر رہ کر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے نا. اور بہت سارے لوگ اللہ کے گھر میں رہ کر بھی اور اللہ کے نورانی ماحول میں رہ کر بھی ایسا حال ہوگا کہ بھی کیا ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. اسی وجہ سے میرے بھائی دوست بزرگوں اپنے ایمان کی فکر کرنا. ایسا نہیں کہ بھی کیا ہے جمعہ آ رہا ہے تو میں نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے جمعہ کی اور دوسرے دنوں میں میرے پاس نماز کی پابندی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں جملہ کہا تھا کہ میرے صحابہ کی جماعت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میرے صحابہ کی جماعت نمازوں کی پابندی کرنا
نماز کا وقت نہیں ہے، حالانکہ سب سے پہلی بھول نماز کی ہوگی انسان کے اندر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. اور ہم اسی طرح کیا ہے، نمازوں کی اسی طرح گزار دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں بھی نماز کی پابندی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کا آخری وقت بالکل چل رہا ہے، بغیر کسی کے اس حالت میں وہ نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. اگلے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا تھا. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح بنانا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق کو جوڑنا، اللہ رب العزت سے معافی طلبی کرنا. کہ قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہے نا، کہ واشی جو حضرت حمزہ کا قاتل ہے نا، حضرت حمزہ کا قاتل ہے اور ایسا قتل کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کیا، لیکن واشی نے قتل کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے دربار میں آتا ہے اور اللہ رب العزت اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کیا، لیکن ڈر رہا ہے، اس کو اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن اس کو سمجھایا گیا کہ بھی کیا ہے، اللہ رب العزت سے معافی طلبی کر لے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو بھی توبہ کرتا ہے، نیک اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. پھر قرآن کریم کی آیت حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر اتری جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور پھر فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا برحمۃ اللہ، اے میرے بندو اپنے نفسوں پر حد تجاوزی نہ کرو اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ واشی حضرت حمزہ جو اللہ کے نبی کے سگے چچا تھے، اتنی تکلیف ہوئی کہ اللہ کے نبی کو ان کی قتل پر اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے واشی جیسے قاتل کو بھی معاف کر دیا، ہے نا، واشی جیسے قاتل کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. اور اللہ کے نبی اس وقت اللہ کے نبی کو اتنا کم لاحق تھا کہ واشی تم نے تو ایمان قبول کر لیا اور تمہارا اللہ رب العزت کیا ایک مقام ہے، لیکن تم نے ایک کام کرنا کہ میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو تو میرے نبی میرے چچا کا چہرہ مجھے یاد آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کی ساری زندگی اور اللہ کے نبی کے سامنے نہیں گئے تو اندازہ لگا کہ واشی ایسا قاتل ہے، اللہ کے نبی کے سگے چچا کا قاتل اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی کا لائے عمل صحیح ہو، اللہ رب العزت سے ہماری معافی طلبی ہو، جو بھی گناہ ہو جائے اللہ رب العزت کو گناہ گار بندہ اور اللہ رب العزت اس کے بعد اس کی معافی طلبی کرنا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. آج دیکھیں ایک وقت تھا مغرب کے وقت میں دعاؤں کے مانگنے کے رونے کی آوازیں آتی تھی، فجر میں رونے کی آوازیں آتی تھی، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. آج نماز کے لیے بھی ہمارے جو وقتی طور پر آتے ہیں تو جب جماعت کھڑے ہوئے سب آ گئے، کتنی کی رکعتیں چھوٹ رہی ہے، کتنا یعنی ہمارے پاس دین کی قدر و فضیلت نہیں. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت سے ہماری معافی طلبی ہو، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہو اور اپنے ایمان کی بنانے کی فکر ہو. اور اللہ رب العزت جو اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے اس کی پابندی کرنے والے بنے. اللہ رب العزت کہتے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا